اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ہم گھر میں آتے ہیں، بیوی سے پوچھتے کھانے کو ہے، کہے گی ایک فقیر آیا تھا اس کو دے دیا. تو ہم دوستوں میں اپنا واقعہ سناتے، میری بیوی نے مجھے بولا کہ کھانے کو نہیں ہے، میں نے رکھ کے تھپڑ مارا. ایسے بولتے ہیں، دو لگائے کھینچ کے. دیکھو ہم جب اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں تو بیوی بچوں کے حقوق میں بھی کس کو ماننا پڑے گا؟ ان کے ساتھ رویے میں کس کو ماننا پڑے گا؟ بولو نا بھائی، اللہ. اخپل رسومات نہیں چلے گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کیا کرتے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ گلاس کو، پیالے کو گھما کے اسی جگہ ہونٹ رکھ کے پانی پیا کرتے تھے. آج بتاؤ کوئی ایسا ہے جو اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے ایسی محبت کا اظہار کرے؟ آج تو تکبر ہے، ہاتھ نہیں ملاتے اس کو، تکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی حضرت عائشہ کے گھر میں. حضرت زینب نے کوئی کھانا حلوہ بنا کے بھیجا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ برتن دیکھا نا تو غصہ آیا. غصہ اس بات پر آیا کہ میری باری ہے، اس میں سوکن مداخلت کیوں کر رہی ہے؟ سوکن سمجھتے ہیں نا، دوسری زوجہ. پتہ نہیں یہاں پر ہوتی ہے نہیں ہوتی، اللہ ہی جانے. ہے یہاں لوگوں کی 2-2 3-3 ہیں، اس لیے اتنے افسردہ بیٹھے. اچھا صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے امی عائشہ نے وہ برتن لیا اور اٹھا کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. آج کسی کی بیوی یہ حرکت کرے تو ڈنڈا لے کے مارے گا نہیں مارے گا اس کو پکڑ کے؟ بولو کہ میری موجودگی میں. اچھا شاید اس وقت پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، اتنے بڑے بڑے لوگ موجود، اور امی عائشہ نے سب کی موجودگی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ برتن لیا اور اٹھا کے زمین پہ مار کے توڑ دیا. تو آپ بتاؤ ہمارے ہاں جو اس کو غیرت سمجھا جاتا ہے وہ غیرت کیا ہے؟ کہ میری بیوی نے میرے ہاتھ سے برتن لے کے توڑا کیوں اس کو؟ یہ میری توہین ہے کہ نہیں ہے؟ اور میرے دوستوں کے سامنے اگر یہ کام کیا ہے پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہے. وہ پھر تو کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج. کتنا کوٹتے پکڑ کے، کس قدر گالیاں دیتے. لیکن ہم جس نبی کے امتی ہیں، جس نبی کی اتباع کرنے پر جنت ملے گی. اللہ نے کہا نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے. تم نے ایسا بننا ہے جیسے کون تھے؟ نبی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ نے یہ واقعات کروائے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بیوی جب ایسی حرکت کرے گی تو شوہر کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے، شوہر کا رد عمل. بول ہی نہیں رہے یار یہ لوگ. کیا ہونا چاہیے؟ تو کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کا ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی غصہ نہیں آیا، بلکہ آپ نے صحابہ سے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. تعریف کی ہے. غیرت ہے کہ شوہر کی محبت میں اس نے یہ کام کیا ہے کہ بھائی شوہر سے محبت ہوتی ہے تو پھر برداشت نہیں کرتی نا، یہ سوکن کیوں حلوے بنا کے بھیج رہی ہے بھائی؟ ہے بھائی باری میری ہے اور حلوے کون کھلا رہی ہے؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت والا کسی کو پیدا نہیں کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیوی کی طرف سے اس رد عمل میں اپنی بے عزتی محسوس نہیں کر رہے، ذرا بھی نہیں. اور نیچے جھک کے، نیچے بیٹھ کر اس برتن کو اپنے ہاتھوں سے جمع کر رہے ہیں اور انصاف سے بھی کام لے رہے ہیں. کیونکہ برتن حضرت زینب کا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ سے فرمایا برتن کی قیمت زینب کو ادا کر دو.
بھائی اس کی قیمت تو دینی پڑے گی. بتاؤ آج اخلاق ہے؟ سارا دن عورت کام کرتی ہے، کھیتوں میں بھی وزن بھی اٹھا رہی ہے، گندم بھی وہی لگا رہی ہے، گائے سے دودھ بھی وہی نکال رہی ہے، پھر وہ شوہر کی جھاڑ بھی سنے، پھر وہ شوہر سے مار بھی کھائے، پھر وہ بھائیوں سے وراثت بھی نہ کھائے. تو دنیا میں کوئی کیس نہیں ہوگا، لیکن جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ آخرت میں انتقام لے گا. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے حکم دیا، کتنی جگہ حکم دیا، عاشروہن بالمعروف، فرمایا اچھے طریقے سے پیش آؤ. تو غیر مسلم کے ہاں یہ حقوق بولو بھائی نہیں ہوتے. ان کے ہاں تو حکومت قانون پہ عمل کراتی ہے، حکومت. وہاں اگر حکومت کے قانون کی گرفت ڈھیلی ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے کو نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں. وہاں تو حکومت قانون سخت ہے بہت زیادہ. ہم اگر کسی کا حق ادا کرتے ہیں تو کس کے حکم پہ؟ اللہ کے حکم پہ ادا کرتے ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمہاری زندگی میں بہترین نمونہ. میں اس واقعے پہ حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے اس کائنات میں سید الانبیاء سے زیادہ عزت والا کوئی پیدا نہیں کیا. اور کیسا نبی کا ظرف ہے، کیسی برداشت ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جس چیز کو عزت سمجھتے ہیں وہ عزت نہیں بلکہ وہ بے عزتی ہے. منافقوں نے کہا تھا نا، مشہور منافق عبداللہ ابن ابی، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں جب مدینہ جاؤں گا تو یہ جو صحابہ کرام تھے نا، مسکین غریب صحابہ، اس کو اس نے کہا تھا یہ عزت دار لوگ نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. کیونکہ منافق یہ سمجھتا تھا کہ جو دولت مند ہے وہ عزت دار ہے، جو غریب ہے وہ عزت دار نہیں. عبداللہ بن ابی منافق کے پاس بڑا پیسہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ بیٹھتے تھے بہت سے، کچھ تو مالدار تھے، زیادہ تر بے انتہا مسکین. عبداللہ بن مسعود بے انتہا مسکین، حضرت ابو ہریرہ بے انتہا مسکین، حضرت بلال بے انتہا مسکین. اتنے مسکین کہ جب صفہ میں یہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے تو صفہ میں یہ لوگ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھتے تھے، کیونکہ ان کے پاس سطر چھپانے کے لیے لباس نہیں تھا. اتنے مسکین. ایسے مسکینوں کے بارے میں اچھا ایک بات خوب سمجھ لو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بے انتہا مسکین تھے، حدیث سے ثابت ہے. تو حضرت معاویہ کا شمار بھی انہی صحابہ میں ہوتا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اس سے مراد مسکین صحابہ ہیں کہ اے نبی آپ ان مالدار کافروں کی طرف نظریں نہ رکھیں، آپ ان مسکینوں کے ساتھ صبح و شام اٹھا بیٹھا کریں جو دن صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں. حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ کے جو ہے نا ہم پر دو بڑے حق ہیں. آج روافض بہت اعتراض کرتے ہیں حضرت معاویہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قابل احترام وہ شخص ہے جس کی بہن یا بیٹی تمہارے نکاح میں ہے. اگر کسی کی بہن یا بیٹی میرے نکاح میں ہو تو وہ شخص میرے لیے قابل احترام. تو آپ بتاؤ جس کی بہن بھی اور جس کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہو وہ اس حدیث کی روشنی میں کس قدر قابل احترام ہوگا. حضرت ابو سفیان کی بیٹی نبی کے نکاح میں اور حضرت معاویہ کی بہن نبی کے نکاح میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جس کی بیٹی ہو یا جس کی بہن ہو تو وہ کس قدر ہم لوگ کے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہوگا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.